الزام نہیں لگاتا، اسے کوئی برا بلا نہیں کہتا، علاقے میں کوئی اس کی مخالفت نہیں کرتا. آؤ نا، ایمان کا تقاضا ہے، آؤ مسلمانیت کا تقاضا ہے، آؤ نبی کے امتی ہونے کا تقاضا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو تمام مہینوں میں افضل ہے، رمضان کا مہینہ جو تمام مہینوں میں سب سے بلند ہے، رمضان کا مہینہ جو بڑی شان والا ہے، رمضان کا مہینہ جو بڑے مقام والا ہے، رمضان کا مہینہ کہ جس مہینے کی فضیلت تو اتنی ہے کہ عام دنوں میں ایک بندہ، میں مثال آپ کی دیتا چلا جاؤں، آپ اپنی مسجد میں نماز پڑھتے ہو، آپ کا ایمان ہے یہ نماز قبول ہو گئی تو اس نماز کا 70 گنا اجر ملے گا. مجھے ایک نماز ایک فرض کے بدلے 70 فرضوں کا ثواب ملے گا. پھر یہی نماز آپ کی خواہش مدینے میں پڑھو، یہی نماز آپ کی خواہش مکے میں پڑھو. اس مکے اور مدینے تک پہنچنے کے لیے آپ لاکھوں روپے کا خرچہ کرتے ہو، آپ تیاری کرتے ہو، آپ بڑا انتظام کرتے ہو، آپ بڑا اہتمام کرتے ہو، پیسوں کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے وقت کی پرواہ نہیں کرتے. پوچھنے والا پوچھتا ہے کیا کر رہے ہو، اسے بتانے والا بتاتا ہے اپنے ایمان کو گواہ بنا کے میں اللہ اور اس کے رسول کے گھر کی دیدار کے لیے جا رہا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. میرے دل کی تمنا ہے اللہ موت سے پہلے، اللہ مرنے سے پہلے مجھے ایک مرتبہ جہاں بیت اللہ دکھا، وہی مدینہ روزے رسول اللہ دکھا، اور وہ بندہ پیسے خرچ کر کے مدینے میں پہنچے. اور یہی نماز جو ملک پاکستان میں اپنے گھر کی مسجد میں پڑھی جس کا 70 گنا ثواب ملا، پھر یہی نماز مدینے میں جا کر پڑھی جس کا 50,000 کے گنا ثواب ملا، پھر یہی نماز مکے میں پڑھی جس کا 1,00,000 کے برابر ثواب ملا. جب نماز میں فرق ہے، پھر آپ دلوں کی عبادت میں اور رمضان کی عبادت میں فرق ہے. آپ دل کی نماز میں اور رمضان کی نماز میں فرق ہے، آپ دل کی نفل میں اور رمضان کی نفل میں فرق ہے. اور اوپر سے روزے کے ساتھ فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک یہ کھاتا کچھ نہیں ہے، یہ پیتا کچھ نہیں ہے، یہ اپنی زبان سے برے جملے نہیں نکالتا، یہ کسی کو گالی نہیں دیتا، یہ کسی کو تنگ نہیں کرتا، یہ کسی پہ تنقید نہیں کرتا. پوچھنے والا پوچھتا ہے کیسے لیے، کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے. اس لیے اللہ اس کے رسول کے حکم کے لیے یہ اپنے وقت کو پیش کر دیتا ہے، یہ اپنی جان کو پیش کر دیتا ہے، یہ اپنے مال کو پیش کر دیتا ہے. اتنا خرچہ پورے سال میں کسی دن نہیں کرتا جتنا افطاری میں کر دیتا ہے، جتنا سحری میں کر دیتا ہے. اچھا دسترخوان بچھاتا ہے، اچھے کھانے بناتا ہے، دوست احباب کو بھی دعوت دیتا ہے، رشتہ داروں کو بھی دعوت دیتا ہے. اسے کوئی بندہ غلط نہیں کرتا. اور لوگ سے آپ کا مزاج خاموش رہنے کا ہے، ہمارا مزاج خاموشی توڑ دینے کا ہے. اب دیکھتے ہیں آپ اپنے مزاج پہ قائم رہتے ہو یا ہم اپنی عادت پہ قائم رہتے ہیں. آپ کی اپنی عادت ہے، ہماری اپنی عادت ہے. فرق ہے، بھائی پہلے کہہ چکا ہے کہ جس شہر سے میرا تعلق ہے وہاں شہید کا خون بھی بولتا ہے. کیا بولتا ہے؟ خون بولتا ہے. اور اس کی قبر سے اٹھنے والی خوشبو بھی بولتی ہے. اور اگر آج آپ نہ بولو تو یقیناً مجھے دکھ ہو. مہمان کا حق ہوتا ہے، اور یہ بھی اس حق میں سے ایک حق ہے کہ آپ کو کوئی بات میری سمجھ آئے، آپ اپنے خاموشی کے دروازے کھول کر، خاموشی کے دروازے اور برتن توڑ کر آپ اپنی خاموشی ختم کر کے اس بات کا جواب کس طرح دو گے؟ کس طرح دو گے؟ اور زور سے، اور زور سے. دیکھیں، سبحان اللہ یوں بھی کہی جا سکتی ہے سبحان اللہ، اور یوں بھی کہی جا سکتی ہے سبحان اللہ، اور یوں بھی کہی جا سکتی ہے سبحان اللہ. اب بتاؤ ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ سبحان اللہ ہے، درمیان والی بھی سبحان اللہ ہے، آخر والی بھی سبحان اللہ ہے. آسمان کے فرشتے یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے. جو بندہ جتنی خلوص اور نیت کے ساتھ
اپنے وسیع ظرفی کا مظاہرہ کرے اور اللہ اس کے رسول کی یاد میں اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے اور پکار کے سبحان اللہ کہے تو وہ رجسٹر پر لکھ رہے ہوتے اور اللہ آسمان سے یہ منظر دیکھ رہے ہوتے. یہ میری محبت میں بول پڑا, یہ میرے پیار میں بول پڑا, یہ میرے محبوب کی شان پہ بول پڑا, تو آپ کا بولنا بھی ضائع, آپ کا بولنا بھی ضائع نہیں ہوگا. دنیا کے لوگوں, دنیا کہتی ہے ایک بندے کے پاس پیسے ہوں, اس بندے سے پوچھو یار آپ مالدار ہو, تو جواب دے گا بھائی اللہ کا احسان ہے. کیا کہتا ہے؟ اللہ کا احسان ہے. ایک بندے نے اچھا مکان بنایا, پوچھنے والا پوچھتا ہے بھائی ماشاء اللہ آپ کا بڑا اچھا مکان ہے, تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کا احسان ہے. اچھا کپڑا پہن لیا, اللہ کا. اچھی ٹوپی لگا لی, اللہ کا. اچھی گاڑی میں بیٹھ گئے, اللہ کا. اچھے علاقے میں رہتا ہے, اللہ کا. اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے, اللہ کا احسان ہے یا نہیں؟ قرآن سے پوچھو, قرآن تو کس کو احسان کہتا ہے؟ سبحان اللہ. یہ ساری چیزیں اللہ کا احسان ہے, ساری چیزیں اللہ کا کرم ہے, ہر مومن پہ اللہ کا فضل ہے. یہ روکی سوکی کا کے بھی کہتا ہے الحمدللہ. اسے صبح ملے دوپہر نہ ملے شام کو نہ ملے پھر بھی کہتا ہے الحمدللہ. اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں, تو مجھے جس حال میں رکھے میں راضی ہوں, تو مجھے جس معاشرے میں رکھے میں راضی ہوں, مجھے جس وقت میں رکھے میں راضی ہوں. اللہ تو مجھے تکلیف میں رکھے, خوشی میں رکھے, یا غم میں رکھے میں راضی ہوں. یہ مومن کہتا ہے, یہ مسلمان کہتا ہے, یہ ایمان والا کہتا ہے, یہ اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والا کہتا ہے. آخرت کے دن پہ جو ایمان رکھے وہ یہ کہتا ہے, جس پہ قبر پہ ایمان رکھے وہ یہ کہتا ہے, جس کا معاشر پہ ایمان ہو وہ یہ کہتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے مومنو تم پہ اللہ نے بے شمار احسان کیے, ان احسانوں کو اللہ کا قرآن گنوا نہیں رہا. اللہ کے قرآن نے اور نبی کے فرمان نے کبھی مومن مسلمان کے لیے یہ نہیں کہا اللہ نے تمہیں آنکھ دی, اللہ نے احسان کیا, اللہ نے تمہیں دماغ دیا, اللہ نے احسان کیا, اللہ نے تمہیں دل دیا, اللہ نے احسان کیا, اللہ نے دونوں ہاتھ بنا کر تم پہ احسان کیا, اللہ نے چلنے کے لیے پاؤں دے کر تم پہ احسان کر دیا. کبھی اللہ کا قرآن اور کبھی نبی کا فرمان مومنوں کو احسان جتلاتا نہیں ہے, کبھی احسان کا احساس دلاتا نہیں ہے. حالانکہ تم پر مجھ پر کائنات کے تمام نیک لوگوں پہ, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ بدبخت کافر ہو, سب پہ اللہ کا احسان ہے. اللہ نے انسان بنایا, اللہ کا احسان ہے. اشرف المخلوقات بنایا, اللہ کا احسان ہے. جنتی بنایا, اللہ کا احسان ہے. جہنم سے دور کر دیا, اللہ کا احسان ہے. قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دی, اللہ کا احسان ہے. نیک گھر میں پیدا کر دیا, اللہ کا احسان ہے. خاندان اچھے میں پیدا کر دیا, اللہ کا احسان ہے. حافظ قرآن بنا دیا, اللہ کا احسان ہے. عالم دین بنا دیا, اللہ کا احسان ہے. ذکر کرنے والا بنا دیا, اللہ کا احسان ہے. بڑوں کا ادب کرنے والا بنا دیا, اللہ کا احسان ہے. چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا بنا دیا, اللہ کا احسان ہے. یہ سارے کے سارے اللہ کے احسان ہے. لیکن کبھی قرآن تمہیں اور مجھے نہیں کہتا اللہ کے فلاں 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 احسان ہے. لیکن ایک موقع ایسا بھی ہے جب اللہ کا قرآن کہہ رہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنوں ہم نے تمہیں اپنا محبوب دے کے تم پہ احسان کیا, ہم نے تمہیں اپنا محبوب دے کے تم پہ احسان کیا ہے. دنیا کے لوگوں کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا, دور سے کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا. محبوب تو دور کی بات ہے, کسی کو کپڑا پسند آ جائے, دوست کہے, بھائی کہے, یار کہے, رشتہ دار کہے یار یہ کپڑا تو مجھے دے دے, وہ کہتا ہے یار اس سے اچھا دلوا دیتا ہوں, گیٹ میں کیا کہتا ہے اس سے اچھا دیتا ہوں, اگر یہ 1500 کا ہے تجھے 2000 دیتا ہوں اور لے, لیکن یہ کپڑا کیوں پسند آ گیا, محبوب ہو گیا, دل کو اچھا لگ گیا, پسند شدہ کوئی کپڑا نہیں دیتا.
پسند آنے والا کوئی مکان کسی کو بیچتا بھی نہیں، اچھی گاڑی کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ محمد نے کتنا بڑا احسان کیا ہوگا، کتنا بڑا احسان کیا، اپنا محبوب دے دیا، اور محبوب دینے کے بعد چونکہ محبوب اعلیٰ تھا، محبوب عظیم تھا، محبوب کائنات میں چنا ہوا تھا، اس لیے رب نے کہہ دیا میرے احسان کو ضائع نہ کرنا، میرے محبوب کی قدر کرنا، کیونکہ کوئی کسی کو نہیں دیتا، میں نے محبوب تمہیں دیا ہے۔ کوئی کسی کو نہیں دیتا، میں نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا، میرے محبوب کی قدر کرنا۔ دنیا کے لوگوں، جس طرح یہ پیغمبر ساری کائنات میں چنا ہوا ہے، اسی طرح اس پیغمبر کے یار بھی ساری کائنات میں چنے ہوئے نہیں چنے ہوئے، چنے ہوئے نہیں چنے ہوئے، ساری کائنات میں اللہ نے اس کے لیے جو یار چنے وہ بھی چنے، ایسے ہی نہیں، معمولی نہیں، ہلکے ہلکے نہیں، بڑے وزنی دیے، بڑے لاجواب دیے، بڑے بے مثال دیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ یہ مکہ میں پیدا ہونے والا یار بھی مکہ سے پیدا کر دیتا، یہ مدینے میں زندگی گزارنے والا اس کے یار بھی مدینے میں پیدا کر دیتا، تو قادر ہے۔ رب نے فرمایا قادر ہوں، لیکن دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کس طرح یہ معمولی نہیں ہے، اس کے یار بھی معمولی نہیں ہے۔ جس طرح یہ عام نہیں ہے، اس کے یار بھی عام نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ابو بکر کہاں سے، عمر کہاں سے، عثمان کہاں سے، علی کے گھر سے، معاویہ کہاں سے، وہ حبشے کا بلال، حبشے کا بلال، نہ مال والا، نہ پیسے والا، نہ نام والا، نہ خاندان والا، نہ حیثیت والا، نہ شوکت والا، نہ شہرت والا، نہ چہرے والا، نہ حسن والا، لیکن جب آیا اس کے قدموں میں تو مقام پھر اتنا بلند ملا کہ جنتا مکے کی گلیوں میں ہے، قدموں کا کھٹکا جنت میں ہے۔ یہ مقام کیوں ملا؟ کیونکہ یہ عام نہیں، اس کے یار بھی عام نہیں، یار بھی عام نہیں۔ جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا اللہ نے بے شمار احسان کیے، انہی احسانوں میں چلو ابو بکر کے دروازے پہ چلتے ہیں۔ ابو بکر آپ بتاؤ آپ پہ اللہ نے کون سا احسان کیا؟ تو دنیا کے لوگوں، میرے ایمان کا حصہ ابو بکر، آپ کے ایمان کا حصہ ابو بکر، مسلمان کی عقیدے کا جوہر ابو بکر، عقیدے کا حسن ابو بکر، خلیفہ اول ابو بکر، مصلی رسول کا وارث ابو بکر، عائشہ کا بابا ابو بکر۔ ابو بکر دنیا والوں سے کہتے ہیں دنیا کے لوگوں تم پہ بھی اللہ نے بڑے احسان کیے، مجھ پہ بھی اللہ نے بڑے احسان کیے، تمہیں بھی اللہ نے بڑا نوازا، مجھے بھی اللہ نے بڑا نوازا، تم پہ بھی اللہ راضی ہوا، مجھ پہ بھی اللہ راضی ہوا، پر مجھ پہ جو اللہ نے سب سے بڑا احسان کیا، ہجرت والی رات میرے کندھے پہ امام الانبیاء کو بٹھا دیا۔ مجھ سے کسی نے پوچھا ابو بکر تیرے کندھے پہ کیا ہے؟ ابو بکر نے جواب میں کہا کائنات کے لوگوں ادھر دیکھو، مجھ پہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ تجھ پہ بھی احسان ہے، مجھ پہ بھی احسان ہے، تجھ پہ بھی اللہ کا کرم، مجھ پہ بھی اللہ کا کرم، جس پہ اللہ کا سب سے بڑا کرم ہوا اس کے کندھوں پہ اپنا احسان بٹھا دیا، اس کے کندھوں پہ آمنہ کا لال بٹھا دیا، اس کے کندھوں پہ کائنات کا سردار بٹھا دیا، اور یوں ہی نہیں بٹھا دیا بلکہ بٹھا کے ابو بکر کو حکم ہے چڑھتا چلا جا، سبحان اللہ، بٹھا کر حکم ہے ابو بکر چڑھتا چلا جا، چڑھتا ہی چلا جا۔ اور پنجاب کے ایک بہت بڑے خطیب گزرے علامہ ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ، قاسمی رحمۃ اللہ علیہ جب اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھ رہے تھے نا، اور میں نے ان کی ایک تقریر سنی، حضرت جب اس مقام پہ پہنچے نا کہ ابو بکر کے کندھوں پہ اللہ کا نبی، تو حضرت قاسمی رو پڑے، جھوم اٹھے، تڑپ اٹھے، اور تڑپ کر اس واقعے کو یوں کہتے ہیں دنیا کے لوگوں تم نے غار والے اس پہاڑ والے سفر کو کس طرح دیکھا؟ قاسمی نے اس طرح دیکھا کہ ابو بکر کے کندھوں پہ اللہ کا نبی سوار ہے
ابو بکر پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، جو لوگ ہو کے آئے انہیں پتا ہے سفر 3 میل کا ہے۔ کتنے میل کا؟ کتنے میل کا بھائی؟ زور سے محبت کی بات ہے، کتنے کا؟ 3 میل کا سفر ہے۔ 3 کلومیٹر تھوڑا ہوتا ہے، میل زیادہ ہوتا ہے۔ 3 کلومیٹر تھوڑا ہوتا ہے اور میل زیادہ ہوتا ہے۔ 3 میل کا سفر اور 12 نبوت ابو بکر کے کندھوں پہ، 12 نبوت ابو بکر کے کندھوں پہ۔ تمام صحابہ میں تاریخ دیکھو، حدیث دیکھو، قرآن دیکھو، تمام صحابہ میں کوئی ایسا صحابی نہیں جس کے کندھوں پہ یہ نہ رہا ہو، تمام صحابہ میں۔ اور ابو بکر چونکہ محبوب کے اتنا قریب رہا، بعض علماء نے لکھا کہ تھوڑا دور سے ابو بکر کو چلتا دیکھتے نا تو دیکھنے والے صحابہ کہتے ہیں حضور آ رہے ہیں۔ دیکھنے والے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ اور تھوڑا قریب آتے تو پتہ چلتا نہیں ابو بکر آ رہے ہیں۔ اور ہجرت والی رات جب ابو بکر کے کندھوں پہ حضور سوار تھے تو دیکھنے والے نے دیکھا وجود ابو بکر کا ہے، سر مصطفیٰ، وجود ابو بکر کا ہے، سر امام الانبیاء کا ہے، کیونکہ ابو بکر کا سر نبی کے پاؤں اور نبی کے اور ٹانگوں کے درمیان چھپا ہوا ہے۔ بائیں نبوت ابو بکر کے کندھوں میں ہے، قدم ابو بکر کے ہیں، وجود اتنی بڑی عظمت، اتنا بڑا مقام۔ اور اس ابو بکر کی خواہش تو سنو، کہتا ہے النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے لوگوں ابو بکر کی سب سے بڑی خواہش ہے آنکھ ابو بکر کی ہو، چہرہ مصطفیٰ۔ آپ کی سبحان اللہ ٹھنڈی ہے، سبحان اللہ، ہاں آپ کی سبحان اللہ ٹھنڈی ہے۔ کہ کہنے والا ایک درویش مرد قلندر کہہ کے چلا گیا، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہ دے گی، خاموش مزاجی تمہیں جینے نہ دے گی۔ اور آج کے زمانے میں آپ نظر گھما کے دیکھو، خاموش بندہ، شریف بندہ معاشرے میں رہ نہیں سکتا، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، ایک بندہ ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا، کسی کو مارتا بھی نہیں، لڑتا بھی نہیں، لیکن زبان اس کی بہت چلتی ہے تو یہ کامیاب ہے، ایسا ہی ہے نا؟ خاموش بندہ نہیں رہ سکتا، بہت مشکل ہے۔ میں نے آپ کو اسی جملے میں بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں، آپ نے سمجھ لی میرے لیے کافی ہے۔ تو یہ خاموش مزاج نہیں، دنیا کے لیے بولنا آ جائے اور اللہ اس کے رسول کے لیے نہ آئے تو یہ کیا بولنا ہے؟ آپ کی جتنی تعداد ہے نا، اگر آپ سبحان اللہ کہو تو آپ مجھے بھی ڈرا سکتے ہو، لیکن آپ کہہ نہیں رہے۔ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، عربی نسل پر گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے، سایہ ختم، سبحان اللہ، سایہ ختم ہو، سایہ ختم، بولو سایہ ختم۔ اب جہاں جہاں وہ پلاٹ اور زمین ہوگی، جہاں وہ درخت ہوگا، وہ زمین پلاٹ اسی کی ہوگی جو سبحان اللہ کہے گا۔ کتنے بندے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ سے جنت میں پلاٹ لینا چاہتے ہیں؟ ایک پلاٹ لینا چاہتے ہو؟ نہیں، کمزور ہو گئی۔ 2 پلاٹ لینا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ۔ اور 2 سے 3 پلاٹ لینا چاہتے ہو؟ 4 پلاٹ کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ کی قسم، دنیا کے ہر کام میں، ہر اعلان میں غلطی ہو سکتی ہے، محبوب کے فرمان میں غلطی نہیں ہے۔ محبوب کا فرمان غلط ہے، بھائی محبوب کا فرمان غلط، رب کا اعلان غلط، محبوب کا فرمان غلط، اور صحابہ کا فیضان غلط نہیں ہو سکتا، غلط نہیں ہو سکتا۔ ان تمام میں سے کوئی کسی کو نہ مانے تو وہ غلط ہو سکتا ہے، اسلام غلط نہیں ہو سکتا، اسلام غلط نہیں ہوتا، دین غلط، مسلمان کا عقیدہ غلط ہے، مسلمان کا نظریہ غلط۔ میں بات ابو بکر کی کر رہا تھا، سفر 3 میل کا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بعض لوگ آ چکے ہوں گے، لیکن حضرت قاسمی رحمۃ اللہ علیہ تھا، سفر 3 میل ہے، ابو بکر 3 میل نہیں چڑھے، سفر 3 میل ہے، ابو بکر 3 میل نہیں چڑھے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کیسے ہو سکتا ہے، سفر 3 میل کا ہے، ابو بکر 3 میل نہیں چڑھا؟ تو حضرت قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ابو بکر پہاڑ پہ 3 میل پہلے یوں چڑھا، پھر پہاڑ پہ 3 میل یوں چڑھا، اور پھر پہاڑ پہ 3 میل یوں جانے کے بعد غار کے دروازے پہ پہنچا، تو یہ سفر ہوا 9 میل کا۔ میرا جملہ جو ضائع کرے گا وہ بڑا کنجوس انسان ہوگا، سفر بنا 9 میل کا، اور 9 میل سفر کرنے کے بعد جب ابو بکر نے اپنے کندھوں سے نبوت کو اتارا تو
ایسا موقع تو بار بار ملتا نہیں کہ اللہ کا آخری نبی میرے کندھوں پہ سوار ہو، ابو بکر سواری اور مصطفیٰ سوار ہو، ایسا موقع بار بار، تو جب ایسا موقع بار بار نہیں ملتا، ابو بکر نے کہا یہی موقع ہے، جتنا مزہ کرنا ہے کر لے۔ اور ابھی تو ابو بکر کے مزے شروع ہوئے تھے، غار میں پہنچے، غار کی صفائی کی تفصیلی واقعہ، اللہ کے نبی آرام فرمانے کے لیے ابو بکر کی گود میں سر رکھ چکے ہیں، غار کے سارے سوراخوں کو ابو بکر بند کر چکے ہیں، ایک سوراخ رہ گیا، اپنی ایڑی رکھ چکے ہیں، دنیا کے لوگوں اس غار کے دروازے پہ، اس غار کے دہانے پہ مکڑی نے جالا بنا رکھا ہے، اس جالے کے اندر کبوتری انڈے دے چکی ہے، ابو بکر بھی غار میں ہے، ابو بکر کا پیغمبر بھی غار میں ہے، اور کافر غار کے دروازے تک پہنچ چکے ہیں۔ تفصیلی واقعہ ہے، میری بات کو سنتے چلے جانا، آپ کی گود میں آپ کے محبوب کا سر ہو۔ میں نے ایک شخص سے سوال کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، میں نے کہا ایک نوجوان نے مجھے یہ بات بتائی، مولوی صاحب میرے چاچو کے گھر 15 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا، اور میرا چاچو جب اپنے بچے کو گود میں رکھتا، وہ دائیں بھی نہیں دیکھتا، بائیں بھی نہیں دیکھتا، اوپر بھی نہیں دیکھتا، اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ میں نے کہا کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے وہ دیدار کرتا ہے، وہ اپنے بچے کا چہرہ دیکھتا ہے، بعض دفعہ چہرہ دیکھتے دیکھتے رو پڑتا ہے، بعض دفعہ رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس کی نظر نہ لائی جاتی ہے نہ بھائی جاتی ہے۔ میں نے کہا ایک امتی اپنی اولاد کا سر اپنی گود میں رکھ کر لطفت ہوتا ہے۔ آؤ غار میں دیکھو، ابو بکر کی گود میں امام الانبیاء کا سر ہے، خاتم الرسل کا سر ہے، تاجدار مدینہ کا سر ہے، محبوب کبریا کا سر ہے، خیر الورا کا سر ہے، بدر الدجا کا سر ہے، شمس الضحا کا سر ہے، آئیکس کا سر ہے، جو خاتم النبیین ہے، شفیع المذنبین ہے، راحت العاشقین ہے، امام الاولین ہے، امام المتقین ہے۔ یہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا پیغمبر ہے، رقیہ، فاطمہ، زینب و ام کلثوم کا بابا ہے، جناب حسنین کریمین کا نانا ہے۔ اسے عزت کائنات کہتے ہیں، شوکت کائنات کہتے ہیں، عروج کائنات کہتے ہیں، بلندی کائنات کہتے ہیں، حکمت کائنات کہتے ہیں، وضاحت کائنات کہتے ہیں۔ عبداللہ کے رستے دیگر، آمنہ کا در یتیم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے، اور وہ اپنے بچے کو دیکھے گا، 1 گھنٹہ دیکھے گا، 2 گھنٹے دیکھے گا، 3 گھنٹے دیکھے گا۔ ابو بکر نے آمنہ کے لال کو دیکھا، 1 دن دیکھا، 1 رات دیکھا، 1 دن دیکھا، 1 رات دیکھا، 1 دن دیکھا، 1 رات دیکھا، 3 دن 3 راتیں لگاتار جس نے ٹکٹکی باندھ کے امام الانبیاء کا چہرہ دیکھا، نام اس کا ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس اللہ، کا نام ابو بکر ہے۔ ماشاء اللہ۔ 1 سیکنڈ نہیں دیکھا، 5 منٹ نہیں دیکھا، 1 گھنٹہ نہیں دیکھا، پورا دن دیکھا، پوری رات دیکھا، پھر پورا دن دیکھا، پھر پوری رات دیکھا، پھر پورا دن دیکھا، پھر پوری رات دیکھا۔ آپ سن چکے، کسی سے برداشت نہ ہوا، اور وہ ابو بکر کے پاؤں میں آ گیا۔ سبحان اللہ، ابو بکر کے میں نے کہا محبت کرنے والا ہوتا ابو بکر کے ساتھ ہوتا، یہ تھا ہی نفرت کرنے والا پاؤں میں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، محبت کرنے والے ساتھ ہوتے ہیں، پاؤں میں نہیں ہوتے۔ بے شک، اچھے لوگ ساتھ ہوتے ہیں، پاؤں میں بولو اور زور سے ایک جملہ اور کہہ دوں، ایک جملہ اور کہہ دوں؟ جی ضرور، ارشاد۔ جی جی، آپ کا ہاضمہ کمزور تو نہیں ہے؟ نہیں دیکھ لو، نہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اچھے لوگ پاس ہوتے ہیں، دور نہیں ہوتے، اچھے لوگ پاس ہوتے، سواری پر ہوتے ہیں، سواری کے نیچے نہیں ہوتے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سواری کے نیچے نیچے نہیں ہوتے، اوپر ہوتے ہیں، کیونکہ میرے محبوب بھی جب جس وقت جس سواری پہ بیٹھے تو اوپر، صحابہ بھی جب بیٹھے، جب سفر کیا، جب چلے، جب دوڑے تو سواری کے اوپر ہوتا ہے، نیچے۔ ہم بھی صحابہ والے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اوپر، ہم ہمیشہ اوپر ہوتے ہیں۔
نیچے نہیں ہوتے. آج بھی دیکھو الحمدللہ ہم اوپر ہی ہیں. الحمدللہ. نمبر دیکھو تو ہمارا اوپر ہے, چہرہ دیکھو تو ہمارا اوپر ہے, کردار دیکھو تو ہمارا اوپر ہے. ہم ہیں ہی اوپر اور آپ بھی. ماننے والا اوپر ہوتا ہے, اعتراض کرنے والا اوپر نہیں ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک باپ کی 4 اولاد ہوں, 4 بیٹے ہوں, ایک بیٹا باپ سے لڑ پڑا, لڑائی کر دی, غصے ہو گیا, برا بھلا کہا, گھر سے نکل گیا, اور 3 بیٹے والد کے فرمانبردار, ماننے والے, تابعدار. جو تابعدار ہوتے ہیں وہ ابا کے سینے لگتے ہیں نا, اور جو نافرمان ہوتا ہے وہ جب بھی آئے گا پاؤں میں گرے گا, ابا معاف کر دے. سینے نہیں لگے گا, سینے, کیونکہ سینہ ماننے والوں کے لیے ہوتا ہے, سینہ ادب کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے, سینہ احترام کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے. اور کائنات کے لوگوں, میں جس احترام کی بات کر رہا ہوں وہ احترام صحابہ نے محبوب کا کیا ہے. صحابہ نے محبوب کا احترام کیا. دنیا کے رنگوں کس طرح اہتمام کیا. ایک بادشاہ میرے نبی کی خدمت میں آیا, آقا علیہ السلام نے کہا صحابہ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ, بادشاہ کو آگے بیٹھتے ہیں. حضور نے کیا فرمایا, صحابہ تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ. اور بعض روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی نے کہا صحابہ آپ باہر چلے جاؤ, اس سے مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں. محبوب نے صحابہ کو باہر بھیجا, جبریل آ گیا. جبریل آ گیا. نہ برا بھلا کہو ہمیں, نہ شرارتی کہو ہمیں, ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے ثابت قدم کھڑے. جبریل آ گیا اور جبریل آ کے کہنے لگا محبوب رب فرما رہے ہیں اسے نکال دو. اللہ فرماتے ہیں اسے نکال دو, یہ ماننے والا نہیں ہے, انہیں بلا لو اور آج کے بعد انہیں دور نہ کرنا. آج کے بعد انہیں دور رب برداشت نہیں کرتا. سبحان اللہ. ان کا محبوب سے دور ہونا رب کو گوارا نہیں ہے. کس کو گوارا نہیں ہے؟ رب کو. رب کو گوارا نہیں ہے. جب ان کا دور ہونا رب کو گوارا نہیں ہے, پھر 1400 سال گزرنے کے بعد کوئی کہے ویسے ایسے جیسے تیسے, میں کہوں محبوب کے قریب تھے, ہیں اور رہیں گے. بے شک بے شک بے شک. حضور سے جدا کوئی نہیں کر سکتا, رب سے جدا کوئی نہیں کر سکتا. کسی نے کرنا ہوتا نا, آج ابو بکر عمر محبوب کے ساتھ نہ ہوتے, کوئی جدا کر سکتا اور کر بھی نہیں سکتا. کر بھی دیکھو, میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا, میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا, میرے مزاج اور طبیعت میں نہیں ہے میں کسی کو گالی دوں, کسی کے خلاف بات کروں, پر صحابہ کی عظمت کی بات کرنا میرا ایمان ہے. کیا ہے؟ اگر میں صحابہ کی عظمت کی بات نہیں کر سکتا میں مسلمان کیوں؟ پھر میں مسلمان کیوں؟ کوئی کہے کہ حالات ایسے جیسے بھائی کیا ہے حالات تو کیا ہے؟ آج حالات اچھے ہیں, صحابہ کے زمانے میں ایسے نہیں تھے. آج حالات اچھے ہیں, صحابہ کے دور میں ایسے حالات نہیں تھے. وہاں گردنیں کٹتی تھیں, وہاں بازو کٹتے تھے, وہاں بچے یتیم ہوتے تھے, بیویاں بیوہ ہوتی تھیں, تب بھی کہتے تھے دوست رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم محبوب کی عزت کے لیے ہم کامیاب ہو گئے. کیا کہتے تھے؟ ہم کامیاب ہو گئے. ہم آج 1400 سال کے بعد بھی کہہ رہے رب کعبہ کی قسم ہم بھی کامیاب ہوں گے. صحابہ کی عزت پہ مر کر کامیاب ہوں گے, صحابہ کے نام پر لٹ کر کامیاب ہوں گے, صحابہ کے دفاع میں قبر میں جا کر کامیاب ہوں گے. زندہ ہے تب کامیاب ہوں گے, اہل کی عزت پہ مر جائیں گے تب کامیاب ہوں گے. اور صحابہ کے لیے مرنا دہشت گردی نہیں, عین ایمان. صحابہ کے لیے جان دینا عین ایمان ہے. بے شک بے شک. ملک پاکستان کے لیے جان دینا بھی ایمان ہے. بے شک. جی ہاں, اپنے وطن اور اپنی مٹی جسے ماں کا درجہ دیا جاتا ہے اس کے لیے بھی مر جانا ایمان ہے. بے شک. صحابہ رسول جنہوں نے ایمان دیا ان کے لیے مر جانا بھی ایمان ہے یا نہیں؟ کون صحابہ, کیسے صحابہ, کس طرح کے صحابہ؟ صحابی کہتے کسے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کا چہرہ دیکھ لیا,
آپ نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا. میں اس مجمع میں جس سے سوال کروں گا وہ کہے گا حضور میں ایمان والا ہوں. کہے گا نہیں کہے گا؟ مولوی صاحب میں ایمان والا ہوں. بھائی ایمان کی دلیل دو. ایمان کی دلیل ہے میں نے کلمہ پڑھا ہے، میرا ابا بھی مسلمان ہے، اماں بھی مسلمان ہے، دادا نانا بھی مسلمان ہے. تیرے ایمان کی دلیل ہے تو دے رہا ہے، ان کے ایمان کی دلیل رب دے رہا ہے. تیرے ایمان کی گواہی تو دے گا، تیرے ایمان کی گواہی تیرے بزرگ دیں گے، صحابہ کے ایمان کی گواہی رب دے گا. اور تیری اور میری گواہی کمزور ہو سکتی ہے، رب کی گواہی کمزور نہیں ہو سکتی. رب کا فرمان کمزور، رب کا اعلان کمزور نہیں ہو سکتا. اسی رب نے کہا رضی اللہ، سبحان اللہ. پر رب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی اور میں ان سے راضی، اور میں ان سے راضی، اور میں ان سے راضی. ماموں نے فرمایا ان اللہ اختارنی واہ، اختارنی اصحابی. کس نے فرمایا؟ محبوب صلی اللہ علیہ صلی وسلم. اللہ علیہ وسلم نے. دنیا کے لوگوں میں بنا ان کے لیے اور یہ بنے میرے لیے، میں ان کے لیے اور یہ میرے لیے. رب کہہ رہا ہے میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی. بتاؤ صحابہ جنتی ہوئے یا نہ؟ جنتی ہے؟ جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ جی جی. کیسے ہوئے سردار؟ کیسے بنے سردار؟ اللہ کی قسم تو اور میں اپنے ایمان کو چیک کریں. اور پھر ایک بزرگ گزرے، بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے دل میں تمنا اور خواہش تھی اللہ میں بھی اس زمانے میں پیدا ہوتا تو صحابی ہوتا.